بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وچ شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، ملک میں ایک طرف اپوزیشن کا احتجاج تو دوسری جانب حکومت کا کریک ڈاؤن بھی جاری ہے. اس کے ساتھ مذاکرات کی دعوت بھی دی جا رہی ہے، جبکہ اپوزیشن نے یوم استحصال کشمیر کو یوم استحصال عمران بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. لیکن اس حکومت اور اپوزیشن کی سیاست میں عوام رل گئے ہیں. عوام کے لیے مسائل زیادہ بڑھ رہے ہیں. کیا کوئی عوام بارے بھی سوچے گا، عوام کو بھی اپنی ترجیحات میں شامل کرے گا؟ اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے سینئر کالم نگار، تجزیہ کار جناب مقیم احمد خان صاحب کو دعوت دیا، جو کہ ہمیں ویڈیو لنک پر یو کے لندن سے جوائن کر رہے ہیں، جب پاکستان سے جناب سینئر صحافی کالم نگار تجزیہ کا جناب رانا زاہد اقبال صاحب ہمیں ویڈیو لنک پر جوائن کر رہے ہیں. ہم دونوں ہی مہمان گرامی مشکور ہیں کہ وہ پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. پروگرام کا آغاز مقیم احمد خان صاحب سے کرتے ہیں. مقیم احمد خان صاحب، ایک طرف جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ کریک ڈاؤن پہ ہوئی ہے اور اپوزیشن کا احتجاج ختم ہونے میں نہیں آ رہا. اب 5 سے انہوں نے 14 تک لے گئے ہیں اپنے احتجاج کو. ایک طرف تو ان کی ہی بھگت ہے، یہ اقتدار کے مزے لے رہے ہیں جتنے بھی لے رہے ہیں موجودہ جو ایوان پارلیمنٹ میں، اور دوسری جانب جو ہے ان کے خلاف اور انہی میں سے امتیازانہ طور پر جو ہے وہ سلوک ہو رہا ہے. یہ کیا پس پردہ ایسے عوامل ہیں کہ یہ سارا کچھ ساتھ چل رہا ہے، احتجاج بھی، ملی بھگت بھی، اور پھر مذاکرات کی دعوت بھی؟ شکریہ شاہد صاحب. دیکھیے، یہ مذاکرات کی دعوت دینے والی جو بات ہے نا، یہ تو ہوائی فائر ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ عمران خان کے یا پی ٹی آئی کے مطالبات ماننے کی پوزیشن میں وہ ہے نہیں. ٹھیک ہے. دوسری جانب یہ جو پی ٹی آئی اس وقت چکی کے دونوں پارٹوں میں پس رہی ہے کہ یہ اپوزیشن لیڈر سمیت 9 اور اراکین پارلیمنٹ نائل قرار دے دیے گئے، اور کل کے احتجاج میں بھی بہت ساری گرفتاریاں ہوئیں، اور جیسا کیسا احتجاج ہو سکا انہوں نے کر لیا. اب ان حالات میں یہ سمجھنا کہ مذاکرات کی دعوت واقعی سنجیدہ ہے، اس کو کون مانے گا؟ دوسری جانب پی ٹی آئی کا جو رویہ ہے وہ بھی میں نہ مانو والا ہے کہ انہوں نے سیاسی نہ رویہ اپنانا ہے، نہ ان کو سیاست کی نزاکت کا اندازہ ہو رہا ہے، نہ ہی انہیں اس سیٹ اپ کی طاقت اور اس کے اثرات کا فہم ہے. خالی ڈراوے سے، دھمکیاں دینے سے اور ہر چند دن کے بعد احتجاج کی کال دینے سے کوئی اچھا تاثر نہیں جا رہا ہے. تو اس میں کوئی یا تو کوئی کوآرڈینیشن ہو، وہ ممکن نہیں ہے ان حالات میں. ایک کہ ان کی پارٹی کے بانی چیئرمین صاحب جیل میں، حکومت کو پتا ہے کہ جس وقت کمیونیکیشن ہوگی کوئی نہ کوئی رولا پڑے گا، تو وہ کبھی ملاقات پہ پابندی لگا دیتے ہیں، کبھی وہ ٹیلی فون، اخبار اور ٹی وی بند کر دیتے ہیں کہ نہ ان کے پاس فرسٹ ہینڈ نالج ہوگی، نہ وہ کوئی ڈیسیجن میک کر سکیں گے. جیسے کہ مقیم احمد خان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے اپنا حکومت کا اور اپوزیشن کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس میں سمجھ سے بالا تر سلسلہ چل رہا ہے. ایک طرف جو ہے وہ اپوزیشن کو ایوان پارلیمان سے نکالا جا رہا ہے، دوسرے طرف ان پر کریک ڈاؤن بھی کیا جا رہا ہے، تیسری جانب مذاکرات کی دعوت بھی دی جا رہی ہے. تو یہ کیا سسٹم کیا جا رہا ہے اور اس کو سسٹم کو کیسے لے کے آگے چلا جا رہا ہے؟ جی راجا صاحب. بہت شکریہ شاہد صاحب. جیسے کہ ہم نے اسمبلی کے فلور پہ وزیر قانون کی جو انہوں نے جو دعوت دی ہے
ہیں تو آج انہوں نے بڑی اچھی بات کی، ویسے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میرے وزیر اعظم بھی جیل میں گئے ہیں، میرے قائد بھی اپنی بیٹی کو لے کے آئے تو جیل میں گئے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے، اور یہ واقعتاً پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے. گزشتہ ہم اگر 75 سالوں سے دیکھیں تو بلکہ خاص طور پر 71 کے بعد تو ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا ہے، پہلے بھی ایسے ہی تھا. تو لیکن آپ دیکھیں کہ اس آج حامد میر صاحب نے اپنے پروگرام میں لیا تھا ان کو، آپ کو کہ دیکھیں انہوں نے پہلے یہ ویڈیو چلائی ان کی، پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ بڑی اچھی دعوت دی ہے انہوں نے. تو آپ دی، وہ کہنے لگے کہ جب ہمارے معاملے مذاکرات کے ان سے شروع کیے تھے ریکارڈنگ نہ ہو رہی ہو، تو کہتے انہوں نے بڑی کوشش کی. طاہر صاحب نے بھی، اعظم طاہر صاحب نے بھی، اور دیگر ان کے جو ڈار صاحب پر تھے، کہتے وہ نہیں کروا سکے. تو کہتے پھر ہمیں خود انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ ہم اپنی انیبلٹی شو کر دی انہوں نے، کہ دیکھیں ہم دیکھیں فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں، ہم کیا کریں، ہمارے ہاتھ بندے ہیں، ہم نے تو آپ کے سامنے ساری کوشش کی ہے. تو یہ جو مذاکرات کی دعوت ہے، میں کہتا ہوں یہ تو ہمیں ایک سمجھے نا کپڑوں سے مٹی جھاڑنے والا، وہ کہتے ہیں نا ایک محاورہ ہے، کہ وہ صرف انہوں نے صرف نا بات کی ہے. ورنہ تو پی ٹی آئی بالکل درست کہہ رہی ہے کہ ہم ان لوگوں سے مذاکرات کریں گے جن کے پاس پاورز ہے، جو مذاکرات کر سکتے ہیں، اور جن سے مذاکرات کرنے کے بعد کامیابی مل سکتی ہے. لیکن آپ دیکھیں شاہ صاحب، آپ اگر آج انڈیا کا غور کریں تو مودی کی صورتحال کیا بن گئی ہے. مودی کی پریشانیاں آج اتنی بڑھ چکی ہے وہاں پر، اس کی زیادہ وجوہات یہی ہے کہ مودی نے کیا کیا. مودی نے مسلمانوں کو کرش کر، پاکستان میں مسلمانوں کو کرش کرنے کے نام پہ ووٹ لیا وہاں پر، اور اس کا ایک اپنا آج اس کی یہ حالت وہاں پہ بن چکی ہے کہ وہ امریکہ کو جواب دینے کے قابل نہیں ہے. تو ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ متحد کرے عوام کو. جب تک آپ کی یہ سارا ملک متحد نہیں ہوگا، ساری عوام ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہوگی، تمام سیاسی جو قائدین ہیں، تمام پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہوگے، ہم دنیا کو جواب نہیں دے سکیں گے. تو ہمیں اب یہ سوچنا پڑے گا، ہمیں آنا پڑے گا. انہوں نے بات تو کر دی اعظم طاہر صاحب نے، لیکن کیا وہ اس بات کو میاں نواز شریف نہیں سمجھتے تھے؟ میاں نواز شریف کیسے ایئرپورٹ پر آئے، کیسے ان کو وی وی آئی پی لون پہ جا کے ان کے مڈل لگوائے گئے. اس کا مطلب ہے کہ جو پہلے باب اختیار نے کیا ان کے ساتھ وہ غلط تھا، یہ ٹھیک ہے، یا یہ غلط ہے وہ ٹھیک ہے. ایک وقت میں ایک ہی بات شاید سے ٹھیک ہو سکتی ہے، دو باتیں ٹھیک تو نہیں ہو سکتی نا. ایک چیز ہی، دونوں چیزیں تو ٹھیک نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب ہے کہ دونوں چیزیں کوئی نہ کوئی خامی تھی. ہمیں سوچنا پڑے گا. صاحب دنیا بہت آگے جا چکی ہے. وکیل احمد صاحب جو لندن میں بیٹھے وہ دیکھیں گے، اب دنیا بہت آگے جا چکی ہے. ملکوں نے کہ قوموں کی یہ سر اٹھا کے جینا ہے، تو انہیں کچھ اصولوں پہ چلنا پڑے گا، قانون و آئین کی پابندی کرنی پڑے گی. اور یہ اس وقت ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس راستے پر آنا پڑے گا، اور آنا ہی پڑے گا. اس کے بغیر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے ہمارے پاس. بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ ایک تو بے اختیار ہے کہ کس اختیار سے مذاکرات کی بات کرتی ہے، دوسری طرف جو ہے وہ اپوزیشن سے خوفزدہ بھی ہے. وہ احتجاج سے اتنی خوفزدہ ہے کہ پکڑ دکڑ جو ہے وہ 5 اگست سے پہلے شروع ہو گئی تھی، اور اب 5 اگست کے بعد جو بھی اتنی سختی میں جو بھی پی ٹی آئی کر سکتی تھی اس نے کیا، احتجاج کیا. اگر اس کے 4 بندے آئے تو بڑی بات ہے، لیکن ہر شہر میں ان کے بندے نکلے، چاہے 50 کی تعداد، 100 کی، 200 کی. اس حالت میں تو احتجاج کرنا کچھ لوگوں کی ہی بڑی بات ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کیوں اپوزیشن سے اتنی خائف ہے اور مذاکرات کی دعوت بھی دے رہی ہے، اور جو اصل بااختیار ہیں وہ کیوں دعوت نہیں دے رہے ہیں، اور کیوں حکومت کو جو ہے وہ اکثریت دے رہے ہیں، اس بے اختیار حکومت کو؟ یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ اگر تو حکومت کو اپنی کارکردگی پر اور مقبولیت پر یقین ہے تو اپوزیشن کو فری ہینڈ دے دینا چاہیے. کہ اگر تو آپ عوام کی صحیح خدمت کر رہے ہیں، عوام آپ کے ساتھ ہے، تو ڈر کس چیز کا ہے؟ دوسری جانب یہ جو پی ٹی آئی کا مذاکرات نہ کرنے والا رویہ ہے، اور
حکومت پر عدم اعتماد ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ ہماری نشستوں پہ ان کو لا کے بٹھا دیا گیا ہے اور یہ ہمارا حق تھا. اب وہ ان کے جو مطالبات ہیں وہ تو حکومت کے پاؤں کے نیچے سے قالین کھینچنے والے ہیں، جو وہ پورا کر کے خود کہاں جائیں گے. تو یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے. اب عمران خان کی سوچ اور پی ٹی آئی کی سوچ یہ ہے کہ جی وہ فوج بات کرے. اچھا وہ بات کس پہلو پہ کرے گی؟ اگر وہ انہوں نے بات کرنی ہوتی تو پہلے کر لیتے. انہوں نے 20-21 سال کی سزا دے کے اور قانون میں ترمیم کر کے اپیل کا بھی راستہ بند کر دیا ہے. تو وہ ان کا موڈ سمجھنے کی کوشش کی جائے اور ان کی سوچ کو پڑھنے کی کوشش کی جائے، لیکن وہ ہے نہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی جان ان کا موڈ نہیں ہے، انہوں نے گل بھی نہیں کرنی، انہوں نے نسن نہیں دینا. اور دوسرا یہ ہے کہ نہ سیاسی رویہ پی ٹی آئی کا ہے اور نہ ہی حکومت کا ہے، نہ وہ جمہوری چلنے والا اور نہ ہی وہ سوچ ہے کہ جناب دونوں مل کے ملک کو آگے لے جائیں. لیکن اب یہ جو رویہ ہو رہا ہے کہ جی وہ الیکشن کمیشن کے ریفرنس پہ اور سپیکر کے ریفرنس کے اوپر منتخب نمائندوں کو اٹھا کے نااہل قرار دیا جا رہا ہے، تو یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب کوئی آدھی نشستیں رہ جائیں گی تو وہ بھی اگلے شاید 1.5-2 سال میں ان کو بھی دریا برد کر دیں گے کہ وہ جو بھی نمک کی کان میں گیا نمک ہو گیا. عجیب و غریب مخمصے میں قوم کو ڈال دیا ہے کہ اس وقت ہونا تو یہ چاہیے تھا کوئی ترقی کی بات ہوتی، عوام کی فلاح و بہبود کی بات ہوتی، یا کوئی بہتری کا نظام سامنے آتا، لیکن وہ نہیں ہو رہا. وہاں اس وقت یہ اور پی ٹی آئی کو یہ ہے کہ جی ہم نے نہ چین سے آپ رہنا نہ ان کو رہنے دینا. تو اس رویے کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں اور کہاں تک آگے جا سکتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. جی اچھا رانا ظاہر صاحب، یہ ایک طرف تو جیسے مکین صاحب نے کہا، ایک طرف تو سیاست میں ہلچل ہے اور یہ افواہیں اڑتی ہیں کہ عمران خان صاحب سے ڈیل ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے. دوسری طرف جو ہے وہ ایوان پارلیمان میں سے اپوزیشن کو جو ہے وہ مائنس در مائنس کیا جا رہا ہے. اصل میں یہ حکومت کو اکثریت اس لیے بلائی جا رہی ہے کہ کیا نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے یا آئینی ترمیم لا کر انہیں منظور کروانے کی ضرورت ہے؟ ہاں جی جے صاحب، بڑی اچھی بات آپ نے کی. شاہ صاحب آپ دیکھیں کہ یہ تو صرف آئین میں ترمیم کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. نظام تو آپ کے سامنے الجھتا جا رہا ہے. ہمارا جو پہلے ہی دیکھیں، ہمیں تو پہلے نظام کو بدلنے کی ضرورت تھی، لیکن جو موجودہ نظام جس ڈگر پہ چل رہا ہے اس کو بھی انہوں نے ابھی سے یہ ٹھیک کرنا بھی شروع کریں گے تو میرا خیال ہے 5 شکل میں آنے پہ اور آئین کی ایک باقاعدہ جو یا ساری دیکھیں ہم انصائی ہو رہی ہے، اس کا کیا بنے گا؟ ہم اس کو بالکل نہیں کر رہے. اور یورپ دیکھ لیں، یورپ امریکہ کا وتیرہ آپ دیکھ لیں. اور آج میں اچھا آج آپ نے وہ بھی دیکھا ہے کہ آئی ایس پی آر نے کس طرح بات کی ہے جی کہ ہم مشرق سے حملہ کریں گے. مجھے نہیں سمجھ لگی، میں اس کو کوئی آبجیکٹ نہیں کر کہ یہ وہ کن کو ہٹ کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی وہ کن کو کرنا چاہ رہے ہیں؟ سکھوں کو کرنا چاہ رہے ہیں، مسلمانوں کو وہاں پہ کرنا چاہ رہے ہیں. مشرق تو پھر ادھر ہی آ جائے گا. تو یہ مجھے سمجھ نہیں لگ رہی کہ ہم کیوں بکھلائے ہوئے ہیں، ہم سارے معاملات کو کیوں الجھا رہے ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر اس ملک میں قائم رہنا ہے، اگر اس ملک میں آگے جانا ہے تو آئین پہ دیکھیں، آئین پہ عمل کرنا پڑے گا. آئین کا یہ جو سلسلہ ہو گیا اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم ترقی کر سکیں. شاہ صاحب یقین مانے، مجھے اب یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ آج بھی ہمارا جو سٹاک ایکسچینج ہے وہ جی اتنا چلا گیا ہے. آپ مجھے بتا دیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیں، کیا بہتری آ رہی ہے؟ کیا ہمیں ہم روزمرہ کی زندگی میں عام آدمی کے کیا بہتری آ رہی؟ کوئی بہتری نہیں آ رہی. سٹاک ایکسچینج دوڑا پھر رہا ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی
کون سی یہاں سے تیل نکلا ہے, وہ کیا چیزیں ہیں جو ہم نے پیدا کرنی شروع کر دی ہیں. زراعت ہماری دیکھ لیں, کل آپ 2-3 اخبارات کے وہ پڑھے, ادارتی نوٹ پڑھے, تو ہم نے زراعت کا بیڑا غرق کر دیا. 0.58 صرف اس سال میں, وہ بھی یقین مانے شاید صاحب وہ فیک فگر ہے, مائنس فگر ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, زراعت کا مائنس میں ہم جا رہے ہیں. صرف وہ جو اس نے دیا ان کا وہ جو ہے وہ اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ ہے, بیورو اسٹیٹس, اس کا صرف 0.58 بھی جو یقین کریں وہ ریجنل فگر نہیں ہے. اس ہم زراعت اور ہم ایک زرعی ملک ہے. اور دیکھیں ہماری آبادی روز بروز بڑھ رہی ہے, ہم کسی طرف بھی شاید سے کوشش نہیں کر رہے, ہم کچھ بھی تو ایسا نہیں کر رہے کہ جسے سمجھیں کہ ہم اس ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. جہاں پہ تو ہر ایک بندہ اپنی انا کے پیچھے پڑا ہوا ہے, وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ معاملات سدھریں, یہ ملک کے لوگ خوش ہوں. دیکھیں جب تک ایک پیسیمزم ہی رہے گا, آپٹیمزم نہیں آئے گا, تو عوام کی زندگی کیسے بدلے گی, عوام کے دل میں وہ کیسے جذبہ پیدا ہوگا کہ وہ کوشش کریں ملک کو آگے لے کے جائیں. آپٹیمزم ایک ایسا ہوتا ہے جو ہماری لیڈرشپ کو, ہمارے ارباب اختیار کو, ہمارے جو قائدین ہوتے ہیں, لوگوں کے دلوں میں بھارنا ہوتا ہے لوگوں, تاکہ لوگ محنت کریں, کہ امید لے کے آگے آئیں, امید سے انہیں امید نظر آئے کہ آنے والے دنوں میں یہ وہ ترقی کرے, جہاں پہ آئین و قانون کی مالداری ہوگی, تو وہ دل و جان سے محنت کرتے ہیں. جب تک شاہ صاحب آپ کی عوام, آپ کے لوگ, آپ کے یہاں کے بسنے والے افراد, تمام طبقہ فکر کے لوگ نہیں کوشش کریں گے پوری تندہی سے, تو ملک میں ترقی نہیں کر سکتا. ہمارے تو مسائل پہلے ہی بہت زیادہ ہیں, اور ان مسائل میں نے کہا ہے, بات تو ہو رہی ہے کہ عوام کو اعداد و شمار کے پیچھے لگایا جا رہا ہے, دعووں کے پیچھے لگایا جا رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اعلانات کی جو ہے وہ بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے, جبکہ جو ہماری بیوروکریسی ہمیں یا عوام کو اعداد و شمار دیتی ہے وہ تو باہر سیٹل ہو رہی ہے, وہ تو پاسپورٹ لینے کے چکر میں دوسرے ممالک کے, اور اس کا اظہار کوئی عام بندہ نہیں کر رہا, وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کر رہے ہیں. جس ملک کی بیوروکریسی کی ترجیحات باہر جانا ہو, سیٹل ہونا ہو, اور اس ملک کا وزیر دفاع کہہ رہا ہو کہ ہماری بیوروکریسی جو ہے اس کی ترجیحات میں باہر سیٹل ہونا ہے, اس ملک میں اور اس حکومت کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی, کیا ساکھ ہوگی؟ یہ بڑا دلچسپ سوال کیا آپ نے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ ہے جی یہ پاکستان کے وزیر دفاع کی بڑی ذمہ دار پوسٹ ہے. میں آئی ایم شور کہ ان کے پاس ڈیٹا بھی ہوگا, وہ ہوا میں بات نہیں کر رہے ہوں گے. تو وہ جو پیسہ پاکستان سے پرتگال گیا اور بھی ملک میں گنواتا ہوں جہاں جہاں گیا, تو بھائی جان وہ کن چینل سے گیا, کن راستوں سے, کو پتا ہے گیا ہے تو واپس منگوا لیں, کیونکہ جی بالکل ہاں, لیکن یہ ہے کہ خالی بیان دے دینا اور چٹکلے چھوڑ دینا اور اٹینشن ڈائیورٹ کرنا یہ حکمرانوں کا کام نہیں ہوتا. ان کا کام ہے کہ بدعنوانی کی روک تھام کرنا اور ملک سے لوٹے ہوئے پیسے کو واپس لانا. اب خواجہ صاحب کہ ہائیبرڈ نظام جو ہے وہ آگیا ہوا ہے اور ہمیں اس وقت کی ضرورت ہے, اور ہم ہائیبرڈ نظام کے ساتھ چل رہے ہیں, وہ درست فرمایا تھا انہوں نے, غلط نہیں کہا تھا. اب دوسری بات بھی انہوں نے غلط نہیں کہی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ وہ صحیح اعلانات کر رہے ہیں اور خود کچھ نہیں کر رہے ہیں. نہ ہائیبرڈ نظام کو روک پا رہے ہیں, نہ روکنا چاہتے ہیں, نہ ہی بیوروکریٹ اور یہ جو دولت باہر جا رہی ہے اس کو روکنا چاہتے ہیں. مسئلہ تو یہ ہے. وہ اس نظام کے بینیفیشری ہیں. جی ہاں, وہ تو کا بیان بھی ریکارڈ پر ہے کہ وہ الیکشن کی رات کو باجوہ جنرل باجوہ کو فون کیا تھا, جس کو اب یہ 100 سوالیاں نکالتے ہیں صبح شام. تو وہ انہوں نے ان کی سیٹ بچا دی تھی, ورنہ ریحانہ ڈار نے تو کام دکھا دیا تھا. تو وہ اس نظام کے بڑے بینیفیشریز میں ایک ہیں, لیکن یہ ہے کہ اتوں کھائی جاؤ تو بچوں رولا پائی جاؤ.
اس کو کیا کہے گا آدمی؟ آپ خالی بیان دے دیتے ہیں، اس سے بڑے بیان بھی لوگ دے سکتے ہیں کہ آپ کسی عام پاکستانی سے بھی بات کریں، وہ اس سے بڑی باتیں آپ کو بتا دے گا کہ کس کس ملک میں لوگوں نے گولڈن ویزا لیے ہیں، جس میں اسپین ہے، قبرص ہے، اور پھر وہ پیسہ واپس کیوں نہیں لاتے آپ ان ممالک سے؟ آپ وہ ایکسٹریڈیشن کے معاہدے کیوں نہیں کرتے؟ ان کے قیدی آپ دیں اور ہمارے قیدی وہ دیں، پھر انصاف کا بول بالا ہو۔ اب وہی وہ فراگوگی کا ڈرامہ ہم نے کچھ پتہ نہیں 2-2.5 سال سنا، وہ آج تک آپ نہ واپس لا سکے نہ اس سے پیسہ نکلوا اب تو سکے۔ ملک ریاض کی بھی بات ہو رہی ہے، اب تو ان کو بھی لانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور انہی کے کچھ وزراء جو ہیں ان کی حمایت بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیے جی، وہ پاکستان کا 5واں صدر بنا ہوا تھا ملک ریاض سے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں اس سے کہ کون ہے ایسا کہ جس نے اس کے دسترخوان پہ کچھ کھایا نہ ہو۔ ہر بڑا آدمی اور ہر بڑا افسر یا اس کا محتاج تھا یا اس کا متی تھا یا اس کا بینیفیشری تھا۔ وقت یاد ہے کہ ایک کیس میں اس کی اسلام آباد پیشی تھی اور ہم گن رہے تھے کہ 21 کا سٹاف فائلیں پکڑ کے اس کے پیچھے چل رہا تھا، جس میں 11 جو ہیں بہت بڑے بڑے اداروں سے ریٹائر ہوئے آفیسر کے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا مارکا ہوگا کہ اگر تو ملک ریاض کو واپس لایا جائے اور اس کے ذمے جو واجبات ہیں حکومت پاکستان کے اور حکومت سندھ کے اس سے لے لیے جائیں، تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ پاکستان میں محمد بن سلمان والا ماڈل نافذ ہو گیا ہے۔ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ محمد بن سلمان جو ولی عہد ہیں سعودی عرب کے، جب وہ ولی عہد بنے تھے وہ تھوڑے دن بعد ہی انہوں نے 21 بڑے بڑے تاجروں کو، بڑے بڑے شیخوں کو، جس میں ان کے اپنے قریبی عزیز بھی تھے، ان کو 5 اسٹار ہوٹل میں بند ہاں، تو وہی ان سے پیسے بھی نکلوائے تھے اور اپنا امیج بھی بنا دیا تھا، اور باقیوں کو بھی نصیحت کرا دی تھی کہ پرا ہون چھیڑ کی تھی تے رہنا توڑا کچھ نہیں۔ تو یہ ملک ریاض والا کام جو ہے ایک بہت بڑی اگزامپل بنے گا، اور میں اس کے ساتھ یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ پاکستان میں جو لینڈ مافیا غریب شہریوں کی سرمایہ کاری کو لوٹتا ہے، اور جنہوں نے سرکاری املاک پر اور زمینوں پر قبضہ کر کے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی ہیں، ان کا سب کا جو ہے وہ تیا پانچا ہونا چاہیے، اور ان غریبوں کا انصاف بھی ملنا چاہیے، ان کا لوٹا ہوا پیسہ بھی واپس لانا چاہیے، اور دوسرا کوئی نظام ایسا ہو کہ نہ تو کوئی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی بن سکے اور نہ ہی اس کی اپروول ہو سکے، جنہوں نے اپروول دی ان کو بھی قید ہو اور ان کی جائیدادیں ضبط ہوں، جنہوں نے یہ جو بات کی ہے مقیم احمد خان صاحب نے، وہ احتساب تو وہاں ہوتا ہے جہاں اختیار ہو، جہاں عوام کی حمایت ہو۔ آپ نے مودی کی بات کی تھی، تو مودی کے پیچھے تو عوام کی حمایت ہے، یہاں حکمرانوں کے پیچھے تو عوام کی حمایت ہی نہیں ہے، یہ تو بینیفیشلی ہیں، یہ بے اختیار لوگ ہیں، فیصلہ اور احتساب تو انہوں نے کرنا ہے جو با اختیار ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو احتساب کریں گے جو ان کے اپنوں میں سے ہیں، جو ریٹائرڈ ہیں اور جو ملک ریاض کے ساتھ ہیں؟ ان کا کیسے احتساب ہوگا؟ کیسے عوام یقین کریں گے کہ وہ آئے گا، اس کو پہلی بار کہ لایا جائے گا اور پھر اس کا احتساب ہوگا؟ اور کیا اس پھر کیلے کا احتساب ہوگا؟ اس کے ساتھ تو ایک بڑی چین لگی ہوئی ہے ہر ادارے کی۔ شاید سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک ریاض کی بات ہے نا، چلے وہ ایک طرف رکھ کے پہلے وہ بیوروکریسی والی بات پہ آ جاتے ہیں۔ خواجہ آصف اور جی، ان کی نیٹ میں ٹربل آ رہی ہے۔ مقیم احمد خان صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ کیا واقعی جب مجلس شورا بنی ہے یہاں کے دور میں، اگر کبھی بھی تو اب دیکھیں خواجہ صاحب دونوں دفعہ جہاں تک یہ دیکھیں
لیکن انہوں نے خواجہ صاحب نے یہ تو بات کر دی کہ بیوروکریسی نے ایسے کیا ہے. یہ جو ہمارے سیاست کہ 200-250 جرنیل ریٹائر ہو کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی تو کسی نے بات نہیں کی. جن کو ڈالروں میں پینشن جا رہی ہے ریٹائر ہوتے ہیں جا کے باہر بیٹھ جاتے ہیں, اس کی تو خواجہ صاحب نے بات نہیں کی. جب تک دیکھیں, جب تک ہم دل نہیں شہر سے بڑا کریں گے, بڑا کر کے ہم ایک حقائق کی بات نہیں کریں گے تو گزارا نہیں ہوگا. اگر آپ آدھی بات کریں گے تو پھر آدھا سچ تو ادھورا ہوتا ہے, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہیں بات کرنی تو ان کی بات بھی کرتے. جو جنرل ریٹائرمنٹ کے بعد بیٹھے ہیں وہ بھی سارا پیسہ یہاں سے لے کے گئے ہیں, انہوں نے سوئٹزرلینڈ میں خریدی ہوئی ہے, انہوں نے یورپ میں مالک میں خریدی ہوئی ہے. خود لوگ جانتے ہیں یورپ میں بیٹھے ہوئے ان جرنیلوں کو جنہوں نے خریدا ہے. خدارا اپنا دل یہ تو ٹھیک ہے رانا صاحب, احتساب تو سب کا ہونا چاہیے, اور یہ باتیں جو ہیں وہ حکومت بھی جانتی ہے, ہم حق سچ کی بات, جب ہم حق سچ کی بات نہیں کریں گے, جب حقائق ادھورا سچ رکھیں گے تو پھر کامیابی نہیں ملے گی. کچھ نہیں ہونے لگا, ان کو بھی پتا ہے اس ملک کو انہوں نے آگے لے کے جانا ہے. اچھا مقیم احمد خان صاحب, آخری سوال ہے, نیٹ پرابلم کر رہا ہے اور رانا صاحب کی جو ہے وہ بات صحیح طرح پہنچ بھی نہیں پا رہی ہے. مقیم آخری سوال یہ ہے کہ جہاں بہت سی باتیں ہو رہی ہیں, احتساب کی باتیں ہو رہی ہیں, ایوان نظام کی باتیں ہو رہی ہیں, وہاں صدارتی نظام کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. اب تو باہر ممالک کے میڈیا میں چھپنا شروع ہو گیا کہ جناب یہاں پہ کون آئینی ترمیم کروا رہا ہے اور کس لیے کروا رہا ہے اور کیوں اکثریت کیوں دی جا رہی ہے, اور جس کی کہ ISBR کو آ کے جو ہے وضاحت کرنا پڑی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ وضاحت کیوں ضروری تھی, کیوں ایسی افواہیں, اور یہ یہاں سے باہر پھر آنا کسی اخباروں میں, بڑے اخباروں میں یا میڈیا ہاؤسز میں اس بات کا چھپنا جو ہے وہ معمولی بات تو نہیں ہے, وہاں تو سو ہو جاتی ہے اگر غلط بات کوئی ہو یا بغیر ثبوت کے ہو. کیا ایسی ضرورت پڑی کہ ایسی افواہ, ایسی بات پیچھے واقعی کچھ صداقت ہے کہ یہ بات ہوئی ہے یا ایسی بات نکلی ہے اور اب ISBR کو اس کی وضاحت کرنا پڑی ہے؟ آپ کی بات درست ہے, سارے میڈیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے, سوشل میڈیا کیا, بیرونی دنیا کا میڈیا کیا, تو الٹیمیٹلی ان کو پھر یہ کہنا ہی پڑنا تھا کہ ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے یا ایسا کوئی پلان نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ صدر زرداری کی امپیچمنٹ اور نظام کی تبدیلی کی ایک دفعہ بات چلی تھی, لیکن آج تک صدر زرداری کی جانب سے, ان کے کسی ترجمان کی جانب سے اس پر کوئی بیان نہیں دیا گیا. اور مطلب اس میں یا کوئی صداقت تھی یا وہ کنفرنٹیشن نہیں چاہتے, اور یا پھر یہ ہے کہ ان کی انہدی بھی گل ہو گئی ہے. تو اس ساری سر وہ تو نہیں ہے نا. ان کے زرداری صاحب انہیں اپنے بیٹا تو کہتے تھے نا جی, اور کہتے ہیں تو اپنا لے پالک بیٹا ہے نا, جن کا وہ اصل بیٹا ہے. لیکن انہوں نے وضاحت تو کروا دی نا, چلے اپنے اصل بیٹے سے نہیں کروائی تو منہ بولے بیٹے سے کروا دی, وضاحت تو آ گئی تھی تب بھی, اب بھی جو ہے وہ وضاحت جو ہے وہ ISBR نے کر دی ہے. تو یہ ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایسی اگر وہ افواہ تو پھر افواہ کوئی بات نہیں, اس کو اتنا درگزر کرنا چاہیے جب اس میں حقائق ہی نہیں ہے. یہ جو اس پہ وضاحتیں دی جاتی ہیں تو اس میں پھر شک و شبہات نہیں پیدا ہو جاتے مقیم صاحب؟ سر دونوں ہی پہلو ہیں کہ اگر آپ وضاحت نہ دیں تو تب بھی لوگ جھوٹ کو سچ مان لیتے ہیں, اور اگر وضاحت دے دی ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ آن ریکارڈ ہے کہ کل کل کو پھر کوئی ریپیٹ کرے گا تو وہ تو کہہ دیں گے کہ جناب ہم نے تو اس کی تردید کر دی تھی. تو بہرحال اب اس میں دو مختلف رائے ہیں اور دونوں ہی پیرالل چلتی ہیں, اور جو ان کو بہتر لگا انہوں نے اپنی اسٹریٹجی کے حساب سے اس کا جواب دے دیا. تو جہاں تک یہ ہے اگلی ترمیم کے اوپر بہت شور مچایا جا رہا ہے, obviously ترمیم تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے اور آتی ہے, قانون ساز اسمبلی کا کام ہی ترمیم کرنا ہے, لیکن وہ دیکھنے والے جو ہے کہ اس کا میٹر کیا ہے, اس کا ٹارگٹ کیا ہے, اس کا ہدف کیا ہے, اور وہ کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. کہ آیا 18ویں ترمیم کو ریورس کرنا ہے, کہ آیا پارلیمانی نظام کا حلیہ بگاڑنا ہے, یا صوبوں کو مزید اختیار دینے ہیں یا ان سے لینے ہیں. اور اس کے اوپر جو ہے وہ
दो बड़ी सियासी जमातें आमने सामने भी हो सकती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि किस तरह इसको फ्लोट किया जाता है, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के वक्त भी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स मतलब ऊपर नीचे छलांगे लगा रहे थे, तो वो जो कुछ उनकी ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं हुई थी। तो अब देखते हैं कि ये इस मर्तबा ये कामयाब होती है या नहीं होती। जी बहुत सी बातें जो हैं वो मंजर आम पर आ रही हैं, हर बात की कहीं तरदीद आती है तो कहीं वजाहत बयान करनी पड़ रही है, लेकिन हमें ये चाहे हुक्मरान हो या फैसला साज हो, उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि हर एक को अपने दायरे इख्तियार में आना पड़ेगा, आइन और कानून की पासदारी का लिहाज करना पड़ेगा। निज़ाम कोई भी हो, जब तक किसी दायरा कार में नहीं होगा तब तक जो है वो ना तो मुल्क जो है उस इख्तियार के साथ आगे चल सकता है, ना ही आगे बढ़ सकता है, ना ही आवाम की जिंदगी में जो है कोई इस तरह तब्दीली आ सकती है। उसके लिए जरूरी है कि हर अदारे को अपने इख्तियार में आना पड़ेगा और आइन की बालादस्ती को, कानून की बालादस्ती को मानना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और तरक्की कर पाएंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अपने मेजबान शायर नदीम अहमद को इजाजत दीजिए। आप हमारा हम सब का अल्लाह निगहबान। आज तो नेट ने बहुत तंग किया जी।